منا دے ہمیں، ہم توبہ کرتے ہیں، تو منا دے ہمیں۔ وہ جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے پاس آیا ہے، پناہ لینے کے لیے آیا ہے، اللہ غیرت والا ہے۔ اور ہمارے علاقے میں گاؤں میں باسکٹا گاؤں ہے، اس گاؤں میں ایک گھر ہے، اس گھر کا نام خنزیر گھر ہے۔ خنزیر گھر مشہور ہے۔ یہ خنزیر ہوا کیا تھا کہ خنزیر لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، خنزیر پکڑا گیا، وہ بھاگتا بھاگتا بھاگتا، لوگ لاٹھیاں ڈنڈے کیے لے کر پہاڑی اس کے پیچھے اس کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کو راستہ نہیں ملا، وہ گاؤں کے اندر آ گیا، اور گاؤں کے اندر آ کر اس کو اور کوئی نہیں ملا تو ایک دروازہ گھر کا ملا، اس گھر کے اندر وہ گھر کے اندر جب وہ گھس گیا اور لوگ پہنچے اور اس کو بولا بھائی تمہارے گھر میں وہ خنزیر آ گیا ہے، بندوق لے کر نکل آیا، بولا خبردار ہو جاؤ، کوئی بھی اس کو کچھ نہیں بولے گا، یہ تو خنزیر ہے۔ بولا چاہے یہ خنزیر ہے مگر میں بھی پٹھان ہوں، اس نے میرے گھر میں پناہ لی ہے، میں اس کو نہیں مارنے دوں گا۔ لوگوں نے بولا بھائی یہ تو مارنے کی چیز ہے، گندی چیز ہے۔ اس نے بولا گندی ہے چاہے جو مرضی ہے، میرے گھر میں پناہ لے لی ہے اس نے، اب میں اس کو نہیں مارنے دوں گا، تم لوگ ہٹ جاؤ۔ جب یہ نکل جائے، گاؤں سے باہر نکل جائے، پھر جا کر مارنا ہے اس کو۔ ڈالا اور اس کا پیچھا کرتا رہا جب تک وہ گاؤں سے باہر نہ نکل گیا، اس کے پیچھے پیچھے گیا کہ کوئی اس کو مار کے تو دکھائے، جو مارے گا وہ میرا دشمن ہے۔ یہ غیرت کی بات ہے، یہ غیرت کی بات ہے۔ کیا اس پٹھان سے بھی یہ اللہ والا غیرت مند نہیں ہے؟ ارے اللہ والے تو اللہ غیرت والا ہے، اللہ کا رسول غیرت والا ہے، اور اللہ کے ولی غیرت والے ہیں۔ یہ تو ایسے غیرت والے ہیں کہ ایک شخص، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ایک شخص کا خاتمہ ہو رہا تھا، بہت بڑا عالم تھا، شیطان اس کے پاس آ گیا اور اس نے اس کو دلیل دی کہ تو جو کہتا ہے اللہ ایک ہے، تو شیطان تو بہت بڑا عالم ہے نا۔ تو مولوی نے، عالم نے اس کی اس دلیل کو رد کر دیا اور اس کو دلیل پیش کی۔ شیطان نے دوسری دی، تیسری دی، چوتھی دی، 360 دلیلیں اس نے، مولوی نے اللہ کی توحید کی دی، اور شیطان نے اس سب کو رد کر دیا۔ قریب تھا کہ وہ کافر ہو کر جاتا دنیا سے۔ مرشد نے دیکھا وہ وضو بنا رہے تھے، وہاں نام بھی میں خواجہ نجم الدین کبرا، ہاں خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ وضو بنا رہے تھے، اور اس سے مرید بھی نہیں تھا ان کا، صرف ایک مرتبہ ان کے دروازے پر گیا تھا، ایک مرتبہ زندگی میں، مرید نہیں ہوا تھا، صرف ایک مرتبہ اس کے دروازے پر گیا تھا، تو آپ نے پانی کا چھینٹا ادھر سے مارا اور کہا بدبخت اس کے ساتھ تو حجت کرتا ہے، یہ تو فرشتوں کا استاد رہا ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس کے ساتھ تو کرتا ہے، اس کو یہ بولو کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ جان بچا لیا۔ یہ اتنے غیرت والے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ جب ان کے دروازے کے اوپر چلے جاؤ تو پھر یہ نہیں بھولتے، پھر یہ ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ کیا یہ اللہ کے ولی اس پٹھان سے بھی زیادہ وہ پٹھان اتنی غیرت والا تھا کہ اس کے گھر میں پناہ لی، اور ہم جا کر حضور کی بارگاہ میں پناہ لیں گے، یا ہم حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پناہ لیں گے، اور یا ہم جا کر چھپیں گے، اللہ کے عذاب سے چھپیں گے، یا اللہ ہمیں بچا دے، ہمیں بچا دے، ہم بھاگ رہے ہیں، بھاگتے بھاگتے ہمارے پاس کوئی اور چھپنے کی جگہ تو ہے نہیں سوائے اللہ والوں کے، اور ہم کہاں جائیں؟ اور جب ان کی پناہ میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس وقت کی کمی ہے، صرف ایک واقعہ، دو واقعے آپ کو سناتا ہوں۔
ایک واقعہ پریکٹیکل، پریکٹیکل خود بیتی جس کو کہتے ہیں، خود بیتی۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، خواجہ صاحب۔ خواجہ صاحب اپنے مرشد کی بارگاہ میں خدمت کا کام کیا کرتے تھے، خدمت گار ہوتے تھے۔ آج کل تو جو آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس میں 4 دن یہاں رہوں اور پھر مجھے خلافت مل جائے، اور 4 دن کہاں رہوں اور پھر مجھے خلافت مل جائے، میں خود ہی پیر بن جاؤں۔ بھائی پہلے مخدوم بننا پڑتا ہے پھر خادم بنتا ہے، پہلے خادم بننا پڑتا ہے پھر مخدوم بننا پڑتا ہے۔ خواجہ صاحب اپنے مرشد کی بارگاہ میں خدمت پر معمور ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، پانی چھڑکاؤ کرتے ہیں، درختوں کو پانی، باہر ایک لنگوٹ پہنی ہوئی ہے، جان نہیں، کوئی جانتا نہیں ان کو کہ یہ کون ہے کون نہیں، کون جانے اس کو۔ عورت آتی ہے روز، مرشد اپنے اندر آستانے میں بیٹھے ہوئے دعا کرا رہا ہے، مائی کہتی ہے، وہاں آتی ہے کہ میرے اولاد نہیں، مقبر کرتے ہیں، کہتے ہیں مائی تیرے نصیب، اگر پیچھا وہ بھی نہیں چھوڑتی، یقین اس کا بھی دیکھو، بول دیتے ہیں کہ تمہارے نصیب میں ہے ہی، اللہ نے لکھا ہی نہیں، بتاؤ کیا کریں؟ لوگوں کو لوٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، ہر وقت جب بھی میں آتی ہوں تو کہتا ہے کہ تمہارے نصیب ہی نہیں، لوح محفوظ پر لکھا ہوا نہیں۔ ارے اگر میرے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا تو میں تمہارے پاس کیوں آتی؟ تمہارے پاس تو اسی لیے آتی ہوں نا کہ میرے نصیب میں نہیں لکھا ہوا، اگر لکھا ہوتا تو تمہارے پاس آنے کی مجھے ضرورت کیا تھی، ویسے ہی مل جاتا، میرا نام نہیں لینا، آؤ جا کر اس کو، میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟